ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الدخان 25واں پارہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 17 18 19 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر قوم فرعون کی آزمائش کا ذکر ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں مکہ مکرمہ کے مشرکین کو خبردار کیا گیا، ان کے احوال اس امت کو بتائے گئے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم سے پہلے قوم فرعون بھی تھی، ان کے احوال بھی قرآن کی روشنی میں سن لو اور راہ راست پہ آ جاؤ. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، حوصلہ دیا گیا کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت احوال آئے، بہت ہی حالات آئے، وہ ثابت قدم رہے، آخر وہی کامیاب ہوئے. اس لیے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ ان کفار کے مقابلے میں حق بات کہتے رہو اور حق بات پر ڈٹے رہو. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ تم سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان کے پاس اللہ کے رسول آئے جو بڑے ہی عزت والے. یہاں سے رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں ان کی پرورش فرمائی کہ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش فرمائی. فرعون ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ نے فرعون کے سینے پر بٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا. ہاں جی، وقتاً فوقتاً فرعون کی داڑھی پکڑ کے جھنجھوڑتے رہے، بچپن میں ہی ان کو خبردار کرتے رہے کہ سنبھل جا، سنبھلنے کا وقت ہے. اور دوسرا کام ان کا یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان ادعوا الی عباد اللہ. وہ بنی اسرائیل جو کئی سالوں سے نسل در نسل فرعون کی اور فرعونی قوم کی غلامی میں تھی، ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر فرعون کو اور فرعونیوں کو کہو کہ ان کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، میں ان کو لے کر ان کے وطن ہاں جی فلسطین میں چلا جاتا ہوں. تو انی لکم رسول امین. پھر اپنا تعارف کروایا کہ بے شک میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوں اور بڑا ہی امانت دار آدمی، کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام مجھے ملتا ہے بعین وہ ہی پہنچاتا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کرتا. پھر فرمایا تیسری بات وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. اللہ کے سامنے غرور تکبر نہ کرو. جس طرح فرعون مغرور تھا، فرعون کی قوم بھی مغرور تھی، فرعون کی قوم کے سردار بھی مغرور تھے، کیونکہ یہ ویسے بھی ہے کہ قوم اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے. جس طرح آج بھی میں اور آپ دیکھ لیں کہ جیسے بڑے ہیں ویسے ہی ہم ہیں، بولو ویسے ہی ہم ہیں. اگر سربراہ گھر کا ہو یا فیکٹری کا ہو، گلی محلے کا ہو یا شہر اور ملک کا ہو، جو اس کا دین ہوتا ہے وہی رعایا کا ہوتا ہے. اگر وہ نیک صالح ہو تو عوام پر بھی اس کی نیکی کا اثر ہوتا ہے. گھر کا سربراہ نیک ہو تو اس نیکی کی جھلک گھر میں بھی نظر آتی. میں اور آپ کہیں گے ہماری تو نہیں آتی، ہم حقیقت میں نیک ہے نہیں. ہم نے کہ تو نیکی کی ایک دو باتیں لی ہوئی، ذرا پورے نیک بن کے دیکھیں
صرف گھر نہیں، آپ کے پورے محلے پر آپ کا اثر ہوگا۔ جس طرح میں اور آپ اپنے محلے گلی میں دیکھ لیں کہ جو لوگ برے ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، ان کی برائی کا اثر پورے محلے پر ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں برے اور وہ برائی کو سرے عام کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور پورے زور و شور سے کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اس برائی کو پھیلاتے بھی ہیں۔ دن بدن ان کا قافلہ بڑھتا ہے۔ اگر چور ہے تو ان کو دیکھ لے، اگر نشئی ہے تو ان کو دیکھ لے، اگر کوئی لفنڈر ہے تو ان کو دیکھ لے۔ سر بولو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں اور آپ تو نمازی بھی نہیں، کیوں؟ اس نماز کا اثر ہمارے گھر پر نہیں، یہ ہمارے گھر کے سارے فرد نمازی، اس نماز کا اثر ہمارے دوست پر نہیں، ہمارا دوست نمازی نہیں، اس نماز کا اثر ہمارے پڑوسی پر نہیں، کیونکہ ہم بھی نماز سرے سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس نماز کو دل و جان سے نہیں پڑھتے، اس نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھتے، اس نماز پر اپنا وقت نہیں لگاتے، اس نماز کے لیے ٹائم نہیں دیتے، اس نماز پر بال جان نہیں لگاتے، اس نماز کو اتباع سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اس نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ بات میں اور آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایسا بھی آتا ہے، ذکر ہے کہ 100 سال بھی لوگ کچھ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کہ وہ نماز نہیں ہوتی۔ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتا کہ نماز کے اندر نماز کی کتنے سنتے ہیں، کوئی یا تو کھڑے ہو کے بتا دے، نماز کے اندر نماز کی کتنی سنتے ہیں بتا دو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر کس طرح ہماری نماز سنت کے مطابق ہو؟ نماز کے اندر نماز کے مستحب کتنے یہ بتا دے، نماز کے اندر کون سے عمل ہے جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ نماز کے اندر فرائض کتنے جن کی ہمیں رعایت کرنا فرض ہے، اگر ایک کی بھی رعایت نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہو۔ نماز کے اندر واجبات کتنے کہ اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، تو بتاؤ بات یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس برائی پر آپ دیکھیں کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچی آواز میں گانا لگانے والا کیا فری میں گانا لگ جاتا ہے؟ بولو بھائی، وہ ڈک بھی خریدتا ہے، سارا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں اور آپ بھی اپنی نماز کی فکر کریں۔ جب نماز بنے گی تمہاری ذات پر بھی اس کا اثر ہوگا اور پڑوسی پر بھی، گھر والے پر بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کی نماز تھی، اس لیے اس نماز 2 نفل پڑھ کے سارے کام کروا لے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، یہ جو سورتاً ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی سند لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، اور ایسے معجزے جو انسان کی عقل کو دنگ رکھ دے، انسان کو عاجز کر دے، کہ ہاتھ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام بغل کے نیچے دبا کر نکالے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جائے۔ کیا جو سبحان اللہ، لاٹھی ہے، لکڑی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے زمین پہ پھینکے تو زندہ سانپ بن جائے، اور صرف سانپ نہ بنے، جو چیزیں موجود ہیں سب کو ہڑپ کر جائے، اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائے تو پھر لاٹھی بن جائے اور اس سے وہ چیزیں باہر نہ نکلے۔ یعنی وہ مصنوعی معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آگے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، وہ باقی چیزیں باقی رہ گئی، لاٹھی بن گئی، وہ جو اس کے اندر گئی تھی اندر ہی رہ گئی۔ یہی تو دیکھ کر اس وقت کے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ نے کہا کہ رسی کو سانپ دکھانا یہ تو ایک انسان کی فنکاری ہو سکتی ہے، لیکن رسی کا حقیقت میں سانپ بن کر باقیوں کو نگل جانا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جادوگری میں نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سانپ نہیں بناتے تھے، سانپ اللہ بناتا۔ کون بناتا تھا بولو؟ اور اللہ جو چیز بنائے حقیقت میں بناتا ہے، حقیقت میں بناتا ہے۔
اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ حقیقت میں بناتا ہے۔ اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، وہ صرف سانپ نظر نہیں آتی تھی، حقیقت میں سانپ ہوتی۔ یہی تو وجہ ایک موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، جب سانپ بنی خود موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا، ڈر گئے یہ کیا بن گیا، کیونکہ وہ حقیقت میں کیا بن گیا، ہاں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی پھینکی ہوئی لاٹھی حقیقت میں سانپ ہوگی۔ تو یہ فرمایا میں کھلی سند لے کر آیا ہوں، تو جو نبی کا معجزہ ہوتا تھا وہ حقیقت پر مبنی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے اور باذن اللہ فرماتے وہ صحیح میں آنکھوں والا ہو جاتا تھا، صحیح میں، یعنی وہ دوبارہ اندھا نہیں ہوتا تھا۔ یوں نہیں ہوتا تھا ادھر ہاتھ پھیرا، ہاں اس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے کہا وہ پھر ختم ہو گیا، نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم